یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں ہم قربانی کے کچھ مسائل کے متعلق بات کریں گے۔ چونکہ قربانی کے ایام نزدیک آ رہے ہیں تو اس مناسبت سے قربانی کے کچھ مسائل سماعت فرما لیں۔ ایک حدیث پاک رب کائنات کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قربانی کا جب ذکر کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پیارے محبوب، اے ہمارے پیارے تاجدار، یہ فرمائیں کہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا قربانیوں میں ہمارے لیے ثواب ہے؟ تو رب لم یزل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کہ ہاں، قربانیوں میں ثواب اس طرح ہے کہ قربانی کے ہر بال میں رب کائنات تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی قربانی میں اتنی نیکیاں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ قربانی کے بالوں کو کس کی طاقت ہے کہ شمار کر سکے؟ جب رب کائنات قربانی کے ہر بال میں قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے تو گویا قربانی کے بدلے رب نے بے بہا نیکیاں عطا فرمائیں۔ اب ایک ہے بکری کا بال اور ایک ہے بھیڑ اور دمبے کی اون کا بال۔ بکری کا بال موٹا ہوتا ہے اور اون کا بال پتلا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہاں تک ہمارے لیے مسئلوں کو واضح فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اون کے ہر بال میں بھی نیکی ہے یا بکریوں کے ہر بال میں نیکی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے کہ جس کے خزانہ کامی ہی نہیں ہوتا اور اس کے خزانے میں کمی آ سکتی ہی نہیں۔ تو جیسے بکری کے ہر بال میں نیکی ہے، اسی طرح اون کے بھی ہر بال میں رب کائنات نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب ذرا آئیے سب سے پہلے ذبح اور ذابح کے حوالے سے چند مسئلے سماعت فرمائیں۔ ذبح کیسے ہوتی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس میں پہلی شرط ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں اور شریعت مصطفی میں ان 4 رگوں کا کاٹنا یا کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان 4 رگوں میں سے 4 کٹ گئیں تو بہت اچھا ہے، اگر 4 نہ کٹیں 3 کٹیں پھر بھی جانور حلال ہے، اور اگر 2 کٹیں اور 2 رہ گئیں تو پھر جانور حرام ہے، پھر اس کا کھانا شرعاً ممنوع ہے۔ اب وہ 4 رگیں کون سی ہیں؟ ایک رگ ہے سانس والی جس کو ہم نرگٹ کہتے ہیں، وہ چوڑیاں ہوتی ہیں جس کی، اور ایک رگ بالکل اس کے پیچھے جسم کی طرف وہ ہوتی ہے مری۔ شرعی اصطلاح میں اس کو مری کہتے ہیں، لیکن ہماری اصطلاح میں اس کو گلہن کہتے ہیں، جس سے غذا وغیرہ جاتی ہے، پانی اور اس کا گھاس اور اس کا کھانا پینا اسی رگ سے جاتا ہے، تو اس کو مری کہتے ہیں۔ مری اور حلقوم 2 رگیں یہ ہیں، اور 2 رگیں کانوں والی جن کو شرعی اصطلاح میں ودجان کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو 2 رگیں ہیں کانوں والی، یہ دماغ تک چلی جاتی ہیں، اور یہ جو حلقوم اور مری ہے یہ آ کر اس موٹی گانٹھ پر رک جاتی ہیں، موٹی گانٹھ سے آگے یہ رگیں نہیں جاتی۔ اس لیے اگر ایک آدمی صحیح ذبح کرنا جانتا ہے
تو وہ گانٹھ سر کی طرف کرے گا اور اس سے نیچے چھری چلائے گا۔ جب نیچے چھری چلے گی تو مری بھی کٹ جائے گی اور حلقوم بھی کٹ جائے گا اور کانوں والی 2 رگیں بھی کاٹنا پڑیں گی ادھر ادھر چھری گھما کر۔ چاروں کٹ گئی تو جانور حلال ہے، اور اگر چاروں میں سے 3 کٹیں، مثلا 1 کان والی کٹی ہے اور 2 مری اور حلقوم کٹ گئی، 3 کٹ گئی، پھر بھی جانور حلال ہے۔ لیکن کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اکثر قربانی کے موقع پر بھی اور قربانی کے علاوہ بھی، بھئی ہم نے ذبح کیا ہے لیکن جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، جس میں حرام مغز ہوتا ہے، وہاں تک ہم نے چھری کو نہیں چلایا اور وہ رہ گئی ہے، تو اس کو ہماری بولی میں منکا کہتے ہیں، ہم نے منکا نہیں چھڑایا، تو وہ منکے کا ذبح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر منکا انہوں نے نہیں چھڑایا تو ذبح ٹھیک ہے۔ ذبح شرع کے لیے 4 رگیں یا 4 میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے اور اس کا کٹنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں ایک بات یہاں انتہائی اہم ہے کہ قربانی کے موقع پر لوگ اجرت پہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کی قربانیاں بناتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ جانور بنائیں تاکہ ہمارے زیادہ پیسے بنیں، تو وہ اس حرام مغز کو چھری کی نوک سے کٹ دیتے ہیں اور اس سے جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کٹنا بالکل ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ جانور کو تکلیف دینا ہے اور اس کو بالکل نہیں کاٹنا چاہیے۔ جانور خود بخود ٹھنڈا ہو تو اس کے بعد اس کی کھال اتارنی چاہیے۔ یہ جلدی کرنے کے لیے اور اپنے پیسے بنانے کے لیے جانور کو تکلیف دینا شرعاً انتہائی ممنوع ہے۔ اسی لیے تو شریعت مصطفی کا یہ حکم ہے کہ جس چیز سے تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، جس چھری سے، وہ چھری تمہاری انتہائی تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اگر چھری کند ہوگی تو جانور کو زبردست تکلیف ہوگی، اور جانور کو تکلیف دینا شرعاً انتہائی ممنوع ہے۔ بلکہ شریعت تو یہاں تک فرماتی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح نہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے خوف و ہراساں میں نہ آ جائے۔ یہ یہاں تک بھی شریعت جانوروں کی رعایت کرتی ہے، تو پھر انسانوں کی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایک پہلی شرط یہ ہے ذابح کے لحاظ سے، اور اس میں یہ ہے کہ جب ذبح کرنے والا، چھری چلانے والا اکیلا ہے اور باقی ساتھ مدد کرنے والے ہیں، مثلا کوئی بڑا جانور ہے، رسی باندھ کے پکڑ رہا ہے، کسی نے پاؤں پکڑ رکھے ہیں، کسی نے دم پکڑ رکھی ہے، کسی نے کان پکڑ رکھے ہیں، تو یہ سارے معاون ہیں، تو جو ذبح کرنے والا ہے اس پر تکبیر پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ تکبیر نہیں پڑھے گا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں میں تفصیل عرض کر دوں کہ جو مسلمان ہے اگر ذبح کرتے وقت جلدی میں اس کو تکبیر پڑھنا بھول گئی ہے تو پھر تو جانور حلال ہے۔ کیوں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں رب کا نام موجود ہے، لیکن اگر یاد ہونے کے باوجود اس نے اللہ اکبر دل میں پڑھا یا نہیں پڑھا جان بوجھ کر، تو پھر جانور بالکل حرام ہے، پھر جانور کھانا ناجائز ہے۔ اور جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھنا یا دل میں پڑھنا، جیسے مالک تکبیر نہیں سنتا، ذبح کرنے والے کو کہتا ہے آپ نے تکبیر پڑھی؟ ہاں جی میں نے دل میں پڑھ دی ہے، تو دل میں پڑھنے سے تکبیر نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بات پر حکم شرعی تب لاگو ہوتا ہے کہ جب اس کو کم از کم بولنے والا خود سن لے اس کو۔ تو تکبیر کا فرض اس وقت ادا ہوگا جب ذبح کرنے والا تکبیر اتنی بلند پڑے کہ وہ اپنی تکبیر خود سن لے۔ اور پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی 2 بندے بھی ذبح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دونوں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں پر تکبیر پڑھنا فرض ہوتا ہے، اور دوسرے بھی پڑھیں، لیکن دوسرے جو معاون ہیں وہ ذبح کرنے میں معاون نہیں ہے، ان پر بہتر ہے کہ وہ بھی ساتھ پڑھیں، ورنہ ان پر فرض نہیں ہے، ذبح کرنے والے پر فرض ہے تکبیر پڑھنا۔ اور یہ تو پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو اور غیر مذہب، بد مذہب نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو، نصرانی یا عیسائی نہ ہو، یہودی نہ ہو، بلکہ مسلمان ہو۔ تو مسلمان کی ذبح یہ
جائز ہے، حلال ہے جب وہ شرعی طریقے پر ذبح کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے اپنی قربانی وہ غنی ہو، یعنی شرعی لحاظ سے غنی ہو۔ ایک ہے ہمارے اعتبار سے غنی ہونا، ہمارے اعتبار سے غنی وہ ہے جو کروڑوں کا مالک ہو، لاکھوں کا مالک ہو، لیکن شریعت کی نظر میں غنی وہ ہے جس کے پاس ان 10 دنوں میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت حوائج اصلیہ سے زیادہ ہو، خواہ قیمت ہو یا قیمت کی کوئی چیز اس کے پاس زیادہ ہو تو وہ غنی ہے۔ اور پھر یہاں میں آپ کو چند مسئلے بیان کرتا ہوں غنی اور فقیر کے۔ غنی تو آپ نے سمجھ لیا، شرعی اصطلاح میں غنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنے حوائج اصلیہ سے فارغ کوئی چیز ہو یا رقم ہو 52.5 تولے چاندی کی، ان 10 دنوں میں اس پر قربانی واجب ہے۔ اور فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، 52.5 تولے چاندی کی کوئی چیز کی قیمت کی کوئی چیز یا اس کی مالیت اس کے پاس نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی غنی ہے، اس نے قربانی، اس پر قربانی واجب ہے، اس نے قربانی خرید لی، اور ایک وہ ہے جو غنی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے چلو میں بھی قربانی کرتا ہوں، تو اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید کر لیا۔ اب ان دونوں میں متعدد فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر غنی بندہ قربانی خرید کر کے اس کو سفر پیش آ گیا، شرعی سفر پر چلا جاتا ہے، مسافر ہو جاتا ہے اور ان 3 دنوں میں سفر پر رہتا ہے، تو اس پر قربانی فرض نہ ہوئی اور جو اس کا جانور لیا ہوا ہے وہ بچ گیا، وہ قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سے حجاج مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو حج کر رہے ہیں، کیا ہمارے اوپر وہ قربانی واجب ہے جو ہم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جو حاجی 8 ذی الحج سے پہلے مکہ میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہ رہا ہے، 8 ذی الحج سے پہلے 15 دن اس کو رہتے ہوئے مکہ میں ہو گئے یا 15 دن سے زیادہ، تو وہ مقیم ہے، اس پر وہ قربانی جو نصاب والی قربانی ہے وہ واجب ہے۔ لیکن وہ نصاب والی قربانی چاہے تو گھر والوں کو کہے میری طرف سے کر دو یا وہاں کر دے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن ایک قربانی ہے اس پر حج کے شکریے کی، حج تمتع کے شکریے کی، وہ قربانی وہیں حرم میں کرنا پڑے گی، لیکن یہ قربانی یہاں گھر بھی کر سکتا ہے وہاں بھی۔ تو جو غنی ہے اس نے قربانی لی، اس کے بعد مسافر بن گیا تو وہ اس کا جانور بچ گیا، لیکن جو فقیر ہے اس نے جانور قربانی کا لیا، اب اس کے بعد اس کو سفر پیش آ گیا، مسافر بن گیا، تو وہ اس پر وہ جانور معاف نہیں ہے، قربانی اس کی کرنی پڑے گی، کیونکہ شریعت نے تو اس پر واجب کی نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر واجب کر دی۔ وہ جیسے ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ دی پھٹی نہ مرہم نہ پٹی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر خود واجب کر دی ہے، شریعت نے تو واجب نہیں کی تھی، جب اپنے اوپر خود واجب کر دیا تو اب معاف نہیں ہوگی۔ پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مثلا ایک غنی آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور ایک فقیر نے خریدا قربانی کا جانور، اب غنی کا بھی گم ہو گیا، فقیر کا جانور بھی گم ہو گیا۔ اب وہ فقیر جو ہے اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اب دوسرا نہ خریدے، دوسرا وہ جانور اپنے اوپر واجب نہ کرے، لیکن غنی کے لیے حکم ہے کہ وہ دوسرا خریدے، کیونکہ گم ہو گیا تو اس نے قربانی تو کرنی ہے تو دوسرا جانور خریدے۔ اب اس نے دوسرا جانور خرید لیا غنی نے، اب غنی کا پہلا جانور مل گیا ایام نہر میں، قربانی کے دنوں میں غنی کا پہلا جانور مل گیا۔ اب ان دونوں جانوروں میں جو موٹا تازہ زیادہ ہے، قیمت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، تو اس جانور کو ذبح کرے اور دوسرا جانور اپنی ذاتی مقصد میں خرچ کر دے۔ لیکن جو فقیر ہے، اس فقیر نے اگر پہلے جانور گم ہونے کے بعد دوسرا جانور پھر خرید لیا تو پہلا جانور بھی مل گیا انہی دنوں میں، تو فقیر کے لیے شریعت کا حکم ہے دونوں جانور ذبح کرے، کیونکہ دونوں اس نے خود اپنے اوپر واجب کیے تھے، دونوں جانور ذبح کرنے پڑیں گے۔ تو یہ اور بھی متعدد فرق ہیں غنی اور فقیر میں، اور کچھ مسائل ہیں جانوروں کے اعتبار سے کہ کتنے جانور ہیں جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ وہ 6 قسم کے جانور ہیں: اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، دمبا۔ لیکن ان کی عمروں میں فرق ہے، جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہو یا 5 سال سے زیادہ ہو،
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اونٹ بہت بڑا جانور ہے، اس کا بڑا گوشت ہوتا ہے، تو اس میں 14 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے، یہ گسلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ خواہ کتنا ہی بڑا جانور ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ سرکار کی شریعت، سرکار کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ سرکار نے حکم دیا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اور گائے اور بھینس وہ 2 سال کی ہو یا 2 سال سے زیادہ ہو، بھیڑ، بکری، دمبا، بکرا وہ 1 سال کا ہو یا 1 سال سے زیادہ ہو۔ اب یہاں ہمارے علاقہ میں سوال کیا جاتا ہے کہ جانور نے ابھی جو 2 دانت نکالنے ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں نکالے، لیکن اس کی عمر پوری ہے، 1 سال 2 ماہ کا ہے، 1.5 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس نے دانت نہیں گرائے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو دانت گرانا صرف اعتبار کے لیے ہوتا ہے اگر گھر کا جانور ہے، 1 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے یا پورا 1 سال کا ہو گیا ہے، اگرچہ دانت نہیں بھی نکالے اس کی قربانی جائز ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بڑا جانور ہے اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ 7 آدمی شریک ہونا فرض واجب نہیں ہے۔ کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس جگہ پر جناب گائے کی قربانی 2 بندے کر رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ قربانی 1 بندہ گائے کی کرے، اونٹ کی کرے، بھینس کی کرے، 1 بندہ کرے جائز ہے، 2 بندے کریں بھی جائز ہے، 3 بندے کریں بھی جائز ہے، 4 بندے بھی کریں جائز ہے، 5 بھی، 6 بھی، اور زیادہ سے زیادہ 7۔ شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ 7۔ 8واں بندہ شریک ہوگا کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 بندے زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، اگر کم ہوں پھر بھی جائز ہے، کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی۔ لیکن اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مثلا 5 بندے ایک گائے کی قربانی کر رہے ہیں، 2 سال کی گائے ہے، اب 2 قربانیاں وہ رہ رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ثواب کا ثواب بھی کمائیں اور قربانی بھی بہتر بنائیں۔ کیسے؟ وہ 2 قربانیاں جو رہ رہی ہیں وہ سرکار کے نام کی قربانیاں کر دیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے نام کی قربانی کر دیں، تو یہ ثواب بھی ہو جائے گا اور ان کی قربانی میں مزید برکت بھی ہو جائے گی۔ پھر بڑے جانور میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں کوئی بندہ اگر اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، 2 بندے عقیقہ کر رہے ہیں اپنے 2 بیٹوں کا، باقی 5 بندے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، 2 عقیقے والے بھی قربانی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک تقرب ہے اور مختلف عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہ جانور حاملہ ہے، مثلا بکری ہے یا بھیڑ ہے یا گائے ہے، تو اس کا حمل ظاہر نہیں ہے، اگر ظاہر بھی ہے تو حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، اگر اس بچے پر رحم کرتے ہوئے نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قربانی کر دی جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ظلم کیا تم نے، قربانی نہیں ہوگی تمہاری، یہ قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بچے کے لیے حکم اور ہے۔ وہ کیا کہ اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکلا تو اس بچے کو ذبح کر کے تقسیم کر دو، خود نہیں کھا سکتے۔ کیوں کہ کم عمر بچے کے ساتھ وہ قربانی کا یا اراقۃ الدم کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے کہ ایک بندے نے قربانی لی لیکن کسی وجہ سے قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کر سکا، اب وہ جانور کھڑا ہے، قربانی کے دن گزر گئے ہیں، اب کیا کرے؟ تو اس جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ یا کسی بندے نے ایام قربانی میں قربانی نہیں کی، قربانی کا جانور خریدا ہی نہیں ہے، تو قربانی کے ایام گزر گئے، اب اس کے بعد قربانی کے جانور جتنی قیمت وہ صدقہ کرے گا غریبوں مسکینوں کو۔ یہ قربانی کے دنوں میں جانور کا اور حکم ہے، قربانی کے دن گزر جائیں پھر جانور کا اور حکم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو قربانی کا گوشت ہے، گوشت کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ خود کھائیں، 1 حصہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کریں، اور 1 حصہ غریب یتیم مسکینوں کو تقسیم کریں۔ لیکن ہمارے عرف میں یہ رواج ہے کہ ہم نے قربانی کی، دوسرے بھائی کے گھر بھیج دیے 1 پلیٹ،
اور دوسرے بھائی نے قربانی کی، اس نے ہمارے گھر بھیج دی، بس یہ تقسیم ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اور ہمارے عرف میں ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نام پہ دیگ پکائی گئی، اپنے غنی دوستوں کو بلا کر کھلا دیا، بھئی ہم نے خیرات کر دی ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اگرچہ نفلی خیرات بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کا استحقاق کیا ہے کہ ان لوگوں کو دی جائے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو روٹی کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو دیں گے تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ پھر یہ جو آدمی قربانی کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ شرعی طور پر غنی ہے، قربانی کر دی اس نے، لیکن عیال دار ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، بال بچے اتنے ہیں کہ وہ کمانے والا ایک ہے، تو اب اگر اس کے بال بچے زیادہ ہیں، قربانی ایک ہے، تو اس کے لیے یہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ سارے کا سارا گوشت اپنے بچوں کے لیے رکھ لے اور اپنے بچوں کو کھلائے۔ شریعت میں اس پر کوئی قدع نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اپنے بال بچوں کو کھلانا دو صدقے ہیں، ایک صلہ رحمی ہے اور دوسرا صدقہ ہے۔ اور ورنہ جو بال بچے دار اتنا نہیں ہے، یا اس کے پاس 2 قربانیاں ہیں، 3 قربانیاں ہیں، تو وہ گوشت غریبوں کو بھی دے، اپنے عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کرے، لیکن ان میں جنہوں نے قربانی نہیں کی، جن کو ہمت نہیں ہے قربانی کرنے کی، زیادہ گوشت ان کے گھر دے دے اور اپنے لیے بھی رکھے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین مصرف آپ کے اس حصے کا، گوشت کے اس حصے کا جو آپ نے غرباء اور مساکین میں تقسیم کرنا ہے، وہ ہے دینی مدرسہ کے طالب علم، کہ وہ کھائیں گے، دین پڑھیں گے، اور جتنے تک پڑھیں گے، پڑھاتے جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا جائے گا۔ لیکن ان کے لیے گوشت کتنا بھیجا جاتا ہے، یہ میں ایک تاریخ کے لحاظ سے نہیں عرض کر رہا، ایک دین متین کی محبت ہوتی ہے دل میں۔ اگر غرباء کو یا طلباء کو کوئی گوشت دیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں اور زیادہ چربی ہوتی ہے، اور گوشت نام کا ہوتا ہے 1 یا 2 بوٹی، یہ محبت نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے قربانی کے گوشت سے اگر 2 ماہ تک طلباء کا لنگر چل گیا تو اس سے زیادہ آپ کے لیے کیا سعادت مندی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ اپنی قربانیوں سے گوشت کا وہ حصہ جو غرباء کو دینا ہے، وہ دینی مدرسہ کے طلباء کو دیں۔ پھر یہ جو قربانی انسان کرتا ہے، اس قربانی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارا گوشت، تمہارا پوست یہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ تمہارے دل کا خلوص اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کا خلوص، تمہارے دل کا تقوی یہ رب کائنات دیکھتا ہے۔ جس کا تقوی زیادہ ہے اس کی قربانی کی قبولیت بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، رب اس قربانی کرنے والے کے گناہوں پہ کلمہ عفو پھیر دیتا ہے۔ پھر قربانی کا جز، مثلا آپ نے قربانی خریدی اور وہ دودھ دینے والی تھی، اس کا دودھ آپ نکالتے رہے، اس کی اون آپ نے لے لی، تو قربانی کے جانور کو جب قربانی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس کی ہر جز کے ساتھ تقرب کا تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تم خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی اون اتاری ہے تو وہ صدقہ کرو، اگر اس کا دودھ دوہا ہے تو اس کی قیمت تم صدقہ کرو، تم خود اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کی قیمت لگا کر قیمت کو صدقہ کر دو۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کی رسی ہے یا اس کی کوئی اور چیز استعمال ہونے والی، وہ بھی تمہیں صدقہ کرنا پڑے گی، خیرات کرنا پڑے گی۔ یہ بھی قربانی کے قبولیت کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ہاں، پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 4-5 لڑکے ہیں اور ایک باپ ہے تو ایک باپ نے قربانی کر دی، سب کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس گھر میں کتنے لوگوں پر قربانیاں واجب ہوتی ہیں؟ مثلا عورت ہے، عورت کے پاس اگر 1 تولہ صرف سونا ہے نا، 1 تولہ سونا، تو اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ 1 تولہ سونے کی قیمت آج لگائیں تو وہ 52.5 تولے چاندی سے کہیں زیادہ ہے۔ تو چونکہ اس کی ملک میں حوائج اصلیہ سے فارغ 52.5 تولے
चांदी की एक चीज़ मौजूद है तो उस पर कुर्बानी अलग मौजूद है। अगर बालिग औलाद है वो अलग कमाते हैं और उनकी कमाई में उनके पास 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा रकम है, बैलेंस है या कोई और चीज़ है, उन पर कुर्बानी अलग वाजिब है। तो ये जो इस कंडीशन के लड़के हैं या औरतें हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है अलग, और हर एक को कुर्बानी करना ज़रूरी है। और अगर कोई जानबूझकर कुर्बानी न करे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है और उसने कुर्बानी नहीं की वो हमारी ईदगाह के करीब मत आए। यानी शरीयत मुस्तफ़ी उसको हिकारत की निगाह से, नापसंदीदगी की निगाह से देखती है कि वो मुसलमान होकर, सरकार का उम्मती होकर, सरकार की शरीयत के अहकाम को नहीं बजा रहा तो वो नमाज काहे की पढ़ता है। नमाज की तरफ आता है तो पहले नमाज ईद के तकाजे को पूरा करे। और कुछ मसले हैं जो कुर्बानी के वक्त के एतबार से, अगर एक बंदा देहात में रहता है तो उसके लिए नमाज ईद वाजिब नहीं है। नमाज ईद वाजिब नहीं है तो सुबह की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद वो कुर्बानी कर सकता है, बल्कि तुलूए सुबह सादिक 10 जिलहज की तुलूए सुबह सादिक हुई उसके फ़ौरन बाद कुर्बानी कर सकता है। नमाज बाद में पढ़े तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो शहर में रहते हैं, शहर वालों पर तो ईद नमाज वाजिब होती है। अगर शहर में कहीं एक जगह नमाज ईद अदा हो चुकी है तो शहर में किसी कोने पर रहने वाला बंदा उसके बाद अपनी कुर्बानी अदा कर सकता है। तो अगर शहर में कहीं भी नमाज ईद नहीं पढ़ी गई, किसी ने सबसे पहले कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं, वो दोबारा कुर्बानी अदा करे। तो ये कुछ मसाइल अहम थे। अगर किसी दोस्त ने कोई इसके मुताल्लिक़ कोई मसला पूछना है तो पूछ सकता है।